بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک مالدار شخص کا بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جو دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے، مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کے بیٹھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا حلیہ بنائے ہوئے، جھولا پڑا ہوا اور دروازے پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، ناسمجھ۔ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے، اس سے قصہ سنایا۔ جواب سنیے، دیکھیے آقا کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا، جس پر دربان دوڑ پڑے۔ پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کو ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چھڑ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا اس سے کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا، مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت بھی نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ رب العزت کو یاد کر لیتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ میرے عزیزو، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ اصل زندگی ہماری آخرت ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے۔ اعلان یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو جنازے ایک نہیں دو دو آئے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا بھائی اعلان تو سنا تھا کہ ایک جنازہ ہے، لیکن یہاں یہ دو دو جنازے؟ تو ایک صاحب جو وہاں پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جن صاحب نے دوپہر میں اعلان کیا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، ان صاحب کا بھی جنازہ آ گیا۔ میرے عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا آخری وقت ہو تو کیوں نہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بتائی ہے کہ اچانک موتیں ہوں گی۔ آج موتیں اتنی اچانک ہوتی ہیں کہ آدمی کو موقع بھی نہیں ملتا۔ اس لیے آدمی ہر وقت اپنے رب سے صلح کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، معافی تلافی کرتا رہے، تاکہ جب بلاوا آئے تو خوشی خوشی اپنے مولا کی طرف چل دے۔
اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔